وأصحابهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الإمام الجواد علیہ السلام من زار عمتي بقوم عارفا بحقها وجبت له الجنہ۔ اس جگہ پہ بھی ہم سب لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بیت النور ہے۔ بیت کہتے ہیں مکان کو، مسکن کو، جہاں انسان زندگی گزارتا ہے، اور نور کہتے ہیں روشنی اور لائٹ کو۔ بیت النور یعنی نورانی مکان، ہر وہ مکان جہاں خاندان عصمت و طہارت کے پاکیزہ قدم پہنچ جاتے ہیں وہ سرزمین بیت النور کہلاتی ہے۔ چونکہ بھی معصومہ سلام اللہ علیہا اس سرزمین پر 23 ربیع الاول سن 201 ہجری میں تشریف لائی تھی، اور 10 ربیع الثانی سن 201 ہجری میں آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ گویا 17 دن اس حجرے میں جہاں پہ ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں آپ نے زندگی گزارے ہیں، 17 دن یہاں پر رہی ہیں۔ یہ مکان تھا موسیٰ خضرج کا، جو قوم کی ایک بڑی شخصیت تھی، ان کا مدرسہ تھا، انہوں نے یہ پراپرٹی وقف کر دی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ اور جہاں پر روضہ ہے وہ باغ تھا ان کا، باغ باغلان، یہاں سے جنازہ اٹھا اور اس جگہ پر لے جا کر کے بیوی کو سپرد العہد کیا گیا، اور وہاں پر اس وقت روضہ ہے جو باغ باغلان تھا۔ اس طریقے سے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا چونکہ یہاں پر آئی تھیں اور 17 دن اسی جگہ پہ رہی تھی، اس لیے اس جگہ کو بیت النور کہتے ہیں، اور یہ بیوی کے نام سے منسوب جگہ ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹیاں تھیں، جن میں سے فاطمہ معصومہ کو فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، چونکہ چھٹے امام تھے، ان کی عظمت پر حدیث ہے۔ ساتویں امام علیہ السلام سے حدیث ہے، ساتویں امام سے حدیث سے فرماتے ہیں فدا ابوہا، میں اپنی اس بیٹی پر قربان ہو جاؤں، کیونکہ آپ نے سوالوں کا جواب 9 سال کی عمر میں عنایت فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نجف میں رہتے تھے، 40 شمیں گزاری تاکہ یہ جان جائیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اصل قبر کہاں ہے، یا بقیع کے اندر ہے یا ریاض الجنت کے اندر ہے۔ 40 شمیں گزرنے کے بعد امام ان کے خواب میں آئے، چھٹے امام، اور کہا کہ آیت اللہ مرشی آپ یاد رکھیے جناب سیدہ کی قبر کا مخفی ہونا الہی رازوں میں سے ایک راز ہے، سیکریٹ بات ہے، دوسرے نہیں جان سکتے ہیں سوائے معصومین کے۔ جب تک معصوم چاہیں گے نہیں بتائیں گے، الہی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں، متمسک ہونا چاہتے ہیں، فعلیک بقم بکریم اہل بیت، تو آپ سرزمین قم پر تشریف لے جائیے اور آپ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے متمسک ہو جائیے، تو جو آپ کو وہاں سے حاصل ہونا ہے وہ یہاں پر حاصل ہو جائے گا۔ علامہ طباطبائی اور دیگر بزرگ سید علماء اس حرم کی قدر کرتے تھے، اور آیت اللہ مرشی خود 40 سال تک مسلسل اس بیوی کے زائر تھے، سب سے پہلے نماز صبح سے پہلے یہاں آ جاتے تھے۔ بس مختصر سے وقت مجھے ایک بات کا جواب دینا اور گفتگو کو تمام کر دینا ہے۔ جب 18 بیٹیاں تھیں تو کسی بیٹی کا اتنا مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ کیوں فاطمہ کبریٰ ان کو اتنا مرتبہ ملا؟ ان کی زیارت سے جنت واجب ہو جاتی ہے، ان کی زیارت امام کی زیارت کی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی زیارت سے حد اقل ثواب یہ ہے کہ انسان داخل بہشت کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، 45 سال پہلے آپ کی پیدائش سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا میرے جسم کا ایک ٹکڑا زمین قم پر دفن ہوگا، اور جس کی شفاعت کی وجہ سے کائنات کے تمام شیعہ داخل بہشت ہو جائیں گے، یعنی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اتنی ساری حدیثیں اس بی بی کے اوپر کیوں ہیں؟ ابھی ہم نے سوچا اگرچہ آپ کی اور بہنیں ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ صغریٰ ہیں، فاطمہ اخریٰ ہیں، فاطمہ وسطیٰ ہیں، لیکن کسی بیوی کا وہ مرتبہ نہیں ہے، اگرچہ روضے سب کے ہیں۔ مثال کے طور پر فاطمہ کبریٰ یہاں پر دفن ہے جن کی زیارت آپ نے کی، لیکن فاطمہ صغریٰ آذربائیجان کا جو کیپٹل باکو ہے وہاں پر روضہ ہے ان کا، بی بی ہیبت کے نام سے روضہ موجود ہے۔ ایک فاطمہ وسطیٰ ہے جو ستی بی بی کے نام سے مشہور ہیں، اصفہان جو شہر ہے اس کے اندر ان کا روضہ ہے۔ ایک فاطمہ اخریٰ ہیں جو ایران کا ایک مشہور شہر رشت ہے، وہاں پر دفن ہے، لیکن کسی اور بیوی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ عزیزو، یہ ہمارے لیے پیغام اور درس ہے، یہاں پر وہیں پر گفتگو میں تمام کر دوں گا، اگرچہ داستانیں بہت طولانی اور لمبی ہے۔ وجہ سماعت فرمائیے آپ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ منابع میں
جو حدیث کا ذخیرہ اور خزانہ ہے ان میں سے ایک حدیث ایسی ہے جس کی روایات میں 18 فاطمہ ہیں۔ ایک روایت ہمارے پاس ایسی ہے جس کی روایات کی راویہ جو ہے مرویہ سب فاطمہ ہے، چونکہ 7ویں امام تک ہر امام نے اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، لہذا یہ جو حدیث آپ سنتے ہیں مماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت پہ مر گیا شہید مرتا ہے، وہ اس بی بی نے امام رضا علیہ السلام کے دور میں فرمایا کہ میں نے اپنی جد ماجدہ فاطمہ نے سنایا، انہوں نے اپنی جد ماجدہ فاطمہ سلسلہ جاتا ہے جناب صدیقہ طاہرہ تک، وہ کہتی ہے میں نے اپنے بابا رسول خدا سے سنا ہے۔ تو اس حدیث کی روایات میں امام رضا علیہ السلام کے دور میں جائیں گے تو 18 فاطمہ ہیں، اور آ کے حدیث یہ کہتی ہے جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ ایک تو یہ راوی حدیث میں آپ کا شمار ہے ایک بات، دوسرے اپنے دور میں 7ویں امام علیہ السلام کے دور میں غدیر کی روایات کو اور غدیر کے پیغام کو خواتین تک جنہوں نے پہنچایا ہے، ان تمام روایات میں راویان حدیث غدیر میں فاطمہ معصومہ کا نام ہے، یعنی آپ نے غدیر کا پرچم جا کر کے امام رضا علیہ السلام کے دور میں بلند کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام غدیر کو بلند کرتا ہے امام اس کے اوپر ایک خاص نظر رکھتے ہیں۔ یہ 2 وجہ بنی، اور تیسری وجہ آپ دیکھ لیجیے کردار زینبی ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں 18 بہنیں ہیں، جس وقت امام رضا علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں، بی بی چونکہ عالمہ ہیں عارف باللہ ہیں، کہتی ہیں کہ کس نے بلایا ہے میرے امام کو، امام رضا علیہ السلام کو؟ وہی مامون ہے کہ جس کا باپ ہارون ملعون بغداد میں ہے، اس نے میرے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ تو جس کے باپ نے میرے بابا کو شہید کیا ہے، آج اسی ملعون کا بیٹا مامون میرے امام میرے بھائی کو بلا رہا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ ظلم نہیں کرے گا؟ لہذا سب سے زیادہ جو رو رہی تھی، تاریخ کہتی ہے تڑپ رہی تھی بی بی، وہ فاطمہ معصومہ ہے، اور یہی وجہ ہے سال بھر سے زیادہ کا زمانہ نہیں گزرا سامان سفر کو باندھا، اور اپنے امام کے مدد کے لیے مدینے کو چھوڑ کر کے خراسان کا سفر کر دیا۔ ایک خاتون کے لیے بڑی سخت منزل ہوتی ہے، بھائیوں کو جمع کیا، ابھی شادی نہیں تھی، 28 سال ٹوٹل عمر ہے، 28 سال کی عمر میں فاطمہ معصومہ نے آ کر کے اپنے بھائی کی مدد کے لیے، امام کی مدد کے لیے مدینے کو چھوڑا ہے، مدینے کو خیر بات کیا ہے۔ اگر زینب علیہ مقام نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں مدینہ چھوڑا ہے، تو فاطمہ معصومہ نے اپنے امام وقت امام رضا علیہ السلام کی حمایت کے لیے مدینے کو چھوڑا ہے۔ لہذا یہ کردار زینبی ہے جو آپ نے ادا کیا اتنے سخت مصیبت اور مصائب میں، اور جہاں بنی عباس کی حکومت کا دور تھا، جہاں لوگوں کو، شیعوں کو اور امام کے امامزادوں کو، چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا تھا، وہاں بی بی نے اپنے آپ کو مدینے سے روانہ کر دیا اور خراسان تک آنا چاہتی ہیں، تاریخ ہی بتاتی ہے۔ تو یہ 3 اہم کردار ہیں جو بی بی نے ادا کیا۔ راویان حدیث غدیر میں آپ کا شمار ہے، راویان علی حب آل محمد ماتا شہیدہ میں آپ کا شمار ہے، غدیر کو پرچم بلند کیا اور کردار زینبی ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اپنے زمانے کے امام کی نصرت اور مدد کرتا ہے، اس کے اوپر امام کی خاص نظر ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا اس کی وجہ سے کائنات کے تمام شیعہ شفاعت جب کریں گے تو وارد بہشت کر دیے جائیں گے۔ عزیز و وقت تمام ہو گیا، بی بی چلی ہے، ساوا تک پہنچی تھی، ابھی یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم لوگوں نے جا کے دیکھا ہے دریائے ساوا آج بھی خشک پڑا ہوا ہے، وہاں دشمنان اہل بیت رہتے تھے، حملہ کر دیا، کہتے ہیں بی بی کے 23 بھائی اسی وقت شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم جوانی اور غربت میں ایک معصومہ بہن کے بھائیوں کو اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ جملہ ہے تاریخ میں، بی بی نے فوراً کہا مجھے قم لے چلو۔ کسی نے پوچھ لیا بی بی آپ قم جا کے کیا کریں گی؟ تو ایک ہی جملہ کہا میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے، وہ یہی کہتے تھے قم میں شیعہ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب اہل بیت کو شیعوں سے بڑی ڈھارس ہے۔ یہی فقرہ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں جب علی اصغر کو لے کر آئے اور آنے کے بعد یہی جملہ کہا، اے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا حسین کتنا مظلوم اور بے کس ہے۔ ایک چشمہ ہے مجاہد علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے لیکن پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی شیعوں کو یاد کیا، بی بی معصومہ نے بھی شیعوں کو یاد کیا، اور ایک جملہ اور کا امام نے، سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینہ جانا تب بھی میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یعنی امام جانتے ہیں اگر کوئی میری مصیبتوں کو یاد کر کے روئے گا تو وہ میرا شیعہ
ہی میری مصیبتوں کو یاد کر کے روئے گا۔ ہاں عزادارو، بس میں مجلس سے ہی تمام کر دیتا، لیکن ایام فاطمیہ بھی گزرے ہیں اس لیے تو جملہ کہتا ہوں۔ بی بی کو لائے، بڑی عزت و احترام سے اسی حجرے میں پناہ دی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ معصومہ بڑی خوش نصیب ہے، آپ کے بابا کو بغداد میں شہید کیا، آپ کے بھائیوں کو ساوا میں شہید کیا، لیکن بھائیوں اور بابا کی شہادت کے بعد پرسہ دینے کے لیے قم والے آ تو گئے، پناہ تو دے دی۔ ارے میرا سلام ہو صدیق طاہرہ پر، بابا کی شہادت کے بعد پرسہ کیسا لوگ آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے اور ایسے جلتا ہوا دروازہ گرایا کہ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ فرمایا فضتو خذینی، اے فضہ میری مدد کرو، واللہ قد قتل ما فی، ارے وہ شہید ہو گیا جو میرے شکم میں محسن موجود تھا۔ دادارو، ارے بی بی کو لائے، 17 دن یہاں پہ رہی، اس کے بعد دنیا سے گزر گئی۔ جنازہ بڑی شان سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد باغ بابلان لے جایا گیا۔ کہتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا، شریف خاندان کے لوگ، سیدی ارے پورا کم مٹ پڑا۔ ایک معصومہ کا جنازہ جب نہیں، جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہو تو بی بی نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے میری جد ماجدہ فاطمہ، ارے میرے جنازے پر ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہائے رے آپ کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا۔ علی مرثیہ پڑھ رہے تھے، وَأَمَّا اللَّيَالِي فَسَرْبَانَ، اے فاطمہ اب آپ کے جانے کے بعد یہ راتیں بڑی طولانی ہوں گی، اب علی کو سونا نصیب نہ ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا